بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله واصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. لفظ اللہ کے سلسلے میں مصنف کا رجحان یہ ہے کہ یہ اصل کے اعتبار سے صفت اور مشتق ہے اور استعمال کے اعتبار سے علم ہے. اسی کے ضمن میں لفظ اللہ کے سلسلے میں کہ اس کا مشتق منہ کیا ہے، اس کے مشتق منہ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یا تو یہ الہ یا الہ سے یا الہ یا الہ سے مشتق مانا جائے گا. اگر اس کو الہ یا الہ سے مانتے ہیں تو اس کے معنی ہے عبادت کرنا، مألوہ معبود کے معنی میں ہوگا. اور اگر اس کو الہ یا الہ سے مانتے ہیں تو اس کے متعدد معانی ذکر کیے گئے. بعض حضرات نے کہا کہ اگر اسے الہ سے مانتے ہیں تو تحیر کے معنی میں کہ اللہ کی معرفت کے سلسلے میں انسانی عقل حیران اور سرگرداں ہے. دوسرا الہتو الی فلان سے اگر مانتے ہیں تو اس کے معنی ہے سکون حاصل کرنا، اطمینان حاصل کرنا، اس لیے کہ دل اس کے ذکر ہی سے مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والارواح تسکن الی معرفتہ، اور اس کی معرفت سے روح کو سکون حاصل ہوتا ہے. تیسرا بیان کر رہے ہیں او من الہ اذا فزع من امر نزل علیہ، یا پھر اس کو الہ سے مانے، اس کا معنی ہے کسی چیز سے گھبرا جانا. فزع من امر کہ آدمی پر کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی حادثہ پیش آئے اور اس سے آدمی بے قرار، بے چین اور پریشان ہو جائے تو کہا کہ اس سے بھی مان سکتے ہیں. وَآلَهَهُ غَيْرَهُ أَجَارَهُ، جس کا مطلب ہوگا کہ اپنے علاوہ کو اس نے پناہ دی. کہ انسان پر مصیبت آئے اور اس مصیبت کے موقع پر وہ کسی پناہ کی تلاش میں ہو اور اسے پناہ مل جائے. اِذِ الْعَائِدُ يَفْزَعُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ پناہ حاصل کرنے والا، پناہ طلب کرنے والا اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وَهُوَ يُجِيرُهُ، اور معبود ہی اسے پناہ دیتا ہے حقیقتاً، چاہے وہ پناہ حقیقی معنی میں ہو او بزعمہ، اور اگر معبود باطل ہے تو اس صورت میں اس کے اپنے زعم کے مطابق ہو. اور اخیر میں بیان کرتے ہیں او من الہ الفصیل سے اذا ولع بامہ، یا پھر یہ مشتق ہے الہ الفصیل سے. الہ الفصیل سے، الفصیل کہتے ہیں اس چھوٹے سے بچے کو جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. عام طور پر عربی زبان میں الفصیل کا استعمال چند دنوں یا چند مہینوں کے بچے پر ہوتا ہے جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے. انسان کے علاوہ جو بھی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اذا ولع بامہ، جب وہ اپنی ماں کی طرف لپکے، ولع کے معنی لپکنا، تو چونکہ بندہ بھی اللہ ہی کی طرف کیا ہوتا ہے، ہر موقع پر لپکتا ہے، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اذ العباد یولعون بالتضرع الیہ بالشدائد، اس لیے کہ بندے یہ مصائب اور پریشانیوں کے وقت گر گڑا کر اللہ ہی کی طرف لپکتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے
اگر اس کو محموز مانا جائے تو محموز ماننے کی صورت میں چاہے فتح سے مانو چاہے سمیعہ سے مانو، متعدد معانی کے ساتھ اسے مشتق مانا گیا۔ اب یہ بننے کا سلسلہ کہ یہ الہن سے علی الفصیل سے کیسے بنا وہ تو ایک ہی رہے گا، البتہ ائمہ لغت نے اس کے معانی کو الگ الگ بیان کیا۔ کسی نے کہا الہ الفصیل، کسی نے کہا کہ الہت الی فلان، کسی نے تو معنی الگ الگ بیان کیا، لیکن وہ الہن سے اللہ کیسے بنا وہ تو سب کے نزدیک ایک ہی ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ اوپر سب سے پہلے مصنف نے اسی لیے اسے کیا کر دیا، بیان کر دیا کہ بھئی الہن سے یہ اللہ بنا کیسے، تو کہا کہ پہلے حمزہ کو کیا کر دیا گیا، گرا دیا گیا، اور پھر اس کی جگہ پر الف لام عوضی کو داخل کر دیا گیا، لام کا لام میں ادغام کر دیا گیا، اللہ ہو گیا۔ تو یہ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف صرف اس میں ہے کہ الہ کا لفظ باب فتح اور سمیع دونوں سے آتا ہے۔ باب فتح سے آتا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے، باب سمیع سے آتا ہے تو اس کے 4 سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، تو مختلف ائمہ لغت نے اس کے مختلف معنی مراد لیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں معنی کے سلسلے میں اختلاف ہے، مگر وہ الہن سے جو بنا ہے اس کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف پایا جاتا نہیں ہے۔ تو مصنف نے ان تمام کے تمام مشہور اقوال کی طرف اشارہ کیا۔ اب جب مصنف اس سے فارغ ہوئے تو اب آگے بیان کرتے ہیں او من ولہ اذا تحیر وتخبط عقلہ وكان اصله ولاہ فقلبت الواو حمزة لاستثقال الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوب فقيل إله كإعاء وإشاح ويرده الجمع على آلهة دون أولهة۔ اب بیان کرتے ہیں کہ ائمہ لغت میں سے بعض کا یہ ماننا ہے کہ بھئی یہ الہن سے نہیں، اتنے سارے آپ نے بیان کیے اس کے معنی، مگر اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ یہ الہن سے نہیں ہے بلکہ یہ والہ سے بنا ہے۔ والہن کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عقل یہ حیرانگی اور پریشانی کا شکار ہو جائے، جیسے اوپر ایک معنی جب اس کو باب الہ یا الہو سے معنی اس وقت بھی یہی معنی آیا تھا اور یہاں پر بھی اس کا یہی معنی ہے، تو معنی تقریباً ایک ہے، البتہ ان ائمہ نے اسے محموز مانا اور یہ لوگ اسے محموز نہیں مانتے ہیں بلکہ مثال مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اگر یاد نہیں ہے تو وہ 7 اقسام ایک مرتبہ پھر دیکھ کے آنا کل، ارے سمجھ میں آئی بات؟ کس میں دیکھ کر آئے گا؟ علم الصرف اخیرین میں، کہاں دیکھے گا وہ بھی معلوم نہیں ہے، ابھی پوچھو تو میں غلطی سے بول دیا پہلے، اگر پوچھا ہوتا کہ اولن میں ملے گا تو اخیرین میں ملے گا تو کیا بولتا کہ اولن سے پہلے۔ ہاں تو کیا بیان کر رہے ہیں کہ تو مثال کس کو کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے کی جگہ پر حرف علت واقع ہو، جس کے فا کلمے کی جگہ پر حرف علت واقع ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے۔ اور محموز کس کو کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے کی جگہ پر، محموز الفا اس کو کہتے ہیں جس کے فا کلمے کی جگہ پر حرف علت۔ محموز تو اس کلمے کو کہتے ہیں جہاں پر فا عین لام میں سے کسی بھی جگہ پر حمزہ واقع ہو، اور فا کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز الفا، عین کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز العین، اور لام کلمے کی جگہ پر ہو تو محموز اللام کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اذا تحیر وتخبط عقلہ، کہا عقل جب انسان کی حیرانگی کا شکار ہو جاوے اور گویا کہ تقریباً انسان کی عقل اس طرح سے پریشانی کا شکار ہو کہ اسے کچھ سمجھ میں نہ آئے، تخبط۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کو مثال مانتے ہیں تو یہ پھر کیسے بنا، اس کی اصل کیا ہے؟ تو فرماتے وَكَانَ أَصْلُهُ وِلَاهٌ، اوپر اصل کیا تھی؟ الہن۔ ارے اوپر اصل کیا تھی؟ الہن سے اللہ بنا، الہن سے کیا بنا؟
اب یہاں پر کیا بن کر ہے؟ الہن نہیں، اصل کیا ہے؟ ولاہن ہے. اب یہ ولاہن سے کیسے بنا؟ کہا فقلبت الواو حمزتن. سب سے پہلے کیا گیا؟ واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا، یعنی واو کی جگہ پر حمزہ لا گیا گیا. تو ولاہن سے کیا بن گیا؟ الہن بنا. لاستسقاء الکثرۃ علیہا. سوال پیدا ہوتا ہے ایسے کیسے؟ کہا اس لیے کہ کسرہ اس پر ثقیل تھا، کیونکہ واو پر کسرہ ثقیل ہوتا ہے. واو کے لیے سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ اس پر ضمہ ہو. اب اگر اس پر کسرہ آئے تو یا اس پر فتحہ آئے تو وہ ثقیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس استسقاء کسرہ کی وجہ سے کیا کیا گیا؟ اسے کسے؟ حمزہ سے بدل دیا گیا. کہا جیسے استسقاء الضمۃ فی وجوہ، جیسے وجوہ کے اندر میں ہوتا ہے کہ وجوہ سے وجوہ ہو گیا وہاں پر، کہ وجوہ سے وجوہ بنا. تو کہا جیسے وہاں پر ہوا ایسے ہی یہاں پر بھی کیا گیا کہ یہ ولاہن سے الہن بنا ہے. ولاہن سے کیا بنا ہے؟ یہ بھی وجوہ سے اوجوہن اور وجوہن بنتا ہے. تو کہا جیسے وہاں پر ہوئی ہے تعلیل ایسے ہی تعلیل یہاں پر بھی ہوگی. تو اب کیا ہوگا؟ فقیل الہن کا اعاء و اشاء. کہا کہ پھر یہ کیسا بن جائے گا کہ الہن ہو جائے گا جیسے وعاء سے اعاء بنتا ہے، اور اشاء سے وشاء سے اشاء بنتا ہے. کیا مطلب؟ کہ وعاء برتن کو کہتے ہیں، مگر وہاں پر بھی یہ جاری ہوتی ہے تعلیم، اور وعاء کو کیا بنایا جاتا ہے؟ اعاء بنایا جاتا ہے. تو جیسے وعاء کو اعاء بنایا ایسے ہی ولاہن کو الہن بنایا. وعاء کو کیا بنایا؟ اعاء. ایسے ہی ولاہن کو کیا بنایا؟ الہن بنایا. اسی طرح سے وشاہن کو اشاہن بنایا. ایسے ہی یہاں پر بھی وشاہن سے جیسے اشاہن بنا ایسے ہی ولاہن سے الہن بنے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ایسا پروسیس ہوا ہے اور یہ آپریشن ہوا ہے؟ واو تھا اور حمزہ بنا. کہا کہ اس کی جمع سے. کیا اس کی جمع کیا آتی ہے؟ آلیہۃ دون اولیہۃ. فرماتے ہیں کہ اس کی جمع آلیہۃ ہے، جبکہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ اولیہۃ جمع ہو، لیکن آلیہۃ. تو آلیہۃ میں حمزہ کے بعد الف کو لایا گیا. وہ الف وہ کس کی جگہ پر آیا ہے؟ تعلیل ہو کر واو کی جگہ پر آیا ہے. کس کی جگہ پر آیا ہے؟ کہ اصل تو اولیہۃ ہونا چاہیے، مگر چونکہ اس کے واحد کے اندر میں ولاہن کی جگہ الہن کر دیا گیا تو اس کی جمع میں اسے آلیہۃ بنا دیا گیا. اس کی جمع میں کیا بنا دیا گیا؟ اسے آلیہۃ. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی یہ یہاں پر یہ تعلیل ہوئی ہے. تو یہ اللہ کس سے بنا ہے اس کے سلسلے میں دوسرا قول ہوا، ایک الہن والا، دوسرا ولاہن والا، تیسرا وقیل اصلہ لاہ. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس کی اصل ہے لاہن. اس کی اصل کیا ہے؟ لاہن. مصدر لاہ یلیہ لیہن و لاہن. کہا یہ کون سے باب سے ہے؟ کہا لاہ یلیہ. کون سے باب سے ہوا؟ باب ضرب یضرب سے. لاہ یلیہ لیہن و لاہن دونوں طریقے سے اس کا مصدر آتا ہے. کہا کیا مطلب اس کا؟ اذا احتجب وارتفع، جب کوئی چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور بلند ہو جائے. لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن ادراک الابصار، اس لیے کہ اللہ کی ذات لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. اللہ کسی کو نظر آتا نہیں ہے.
سب کی نظروں سے دنیا میں تو کیا ہے؟ اوجل ہے. وَمُرْتَفِعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز پر وہ بلند بھی ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں معنی اللہ کی ذات مشتق منہ کے اندر میں مطابقت رکھتے ہیں. تو اب فرماتے ہیں کہ اللہ کو لاہ سے کیوں مانا؟ کہا اس لیے بھی کہ وہ نظروں سے اوجل ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ ہر چیز پر بلند ہے. وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ بلند ہے. کما یلیق بشأنہ، اس کی بلندی کیسی ہے؟ اس کی شائن شان، جس کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے نہیں ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ اس کے سلسلے میں لفظ اللہ کے سلسلے میں مصنف نے 3 قول کو ذکر کیا. ایک مصنف نے بیان کیا کہ یا تو یہ الہ سے بنا ہے، اور پھر اس میں 5 اقوال کو ذکر کیا. دوسرا یہ بنا ہے کس سے؟ ولاہ سے بنا ہے. اور تیسرا بیان کیا کہ یہ لاہ سے بنا ہے. تو اس طرح سے یہ 3 اس کے مشتق منہ ہے، جن مشتق منہ کی طرف عام طور پر ائمہ لغت کا رجحان پایا جاتا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ اب ان میں سے کسی سے بھی بن سکتا ہے. بہرحال امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس فن کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، امام سیبوی فرماتے ہیں کہ بھائی میرا تو سر چکرا گیا، میں نے تو یہ فیصلہ کیا کہ لفظ اللہ اللہ ہے، اس کے بارے میں مشتق منہ کا چکر چلاؤ امام. اللہ کی ذات ہے، جیسے وہ ذات کسی سے نہیں بنی، کسی کی محتاج نہیں، اسی طرح سے اس کا نام بھی کسی سے بنا نہیں اور کسی کا محتاج نہیں. ان کی سیرت میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا سیبوئے کیسے گزری؟ تو کہا اللہ نے معاف کر دیا. کہا کیوں معاف کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ میرے نام کے سلسلے میں بڑا اچھا تم نے مسلک اختیار کیا. کہا کہ جیسے اس کی ذات کسی سے نہیں بنی ہے، ایسے ہی اس کا نام بھی کسی سے بنا نہیں ہے. تو کہا کہ اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی. کہا جا سیبوئے جنت میں چلا گیا. تو اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. تو اس وجہ سے ائمہ متکلمین کا رجحان امام سیبوی کی طرف سے تقریباً جمہور نہیں بلکہ اتفاقاً ان کا، اور ائمہ عربیہ میں بھی بڑی تعداد ان کی پائی جاتی ہے. مگر چونکہ کچھ لوگوں نے اس کے مشتق منہ کو جاننے کی کوشش کی ہے، لہذا اس کا جاننا بھی ضروری ہے. ورنہ یہ بھی کہہ کر آگے نکل سکتے تھے کہ بھیا سیبوی نے کہہ دیا وہ جنت میں چلے جائے، چلو اپنے بھی ان کے پیچھے جنت میں کیا ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دوسرا سب جاننے کی ضرورت نہیں. جب اسم اور ایسے کلمات کے سلسلے میں 2-3 تک گفتگو ہو سکتی ہے تو لفظ اللہ کے سلسلے میں جتنی بھی تحقیق کرے آدمی کیا ہے؟ کم ہے، تاکہ اس کی حقیقت کو تو آدمی جنت میں جانے کے بعد پائے گا، مگر کم سے کم اس کے نام کی حقیقت تک پہنچنے کی تو بندہ کیا کرے؟ کوشش کرے.